بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا سوابی، پہلے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے بتانا ہے کدھر تک میری آواز جا رہی ہے، کدھر تک آواز جا رہی ہے. پیچھے آواز جا رہی ہے، پیچھے. سوابی، اسلام آباد کے آپ قریب ہو، اور میں نے جب آپ کو کال دینی ہے، جب میں آپ کو کال دوں گا، میں اپنے سوابی کے باشعور اور دلیر نوجوانوں کو، میں سب کو اسلام آباد میں ملنا چاہتا ہوں. تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ اسلام آباد آئیں گے. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. اور جو بھی نہیں آ سکتا اسلام آباد، وہ سوابی میں نکلے گا اور بتائے گا کہ غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور. سوابی کے نوجوانوں، میں صرف آپ کو اپنے ماں باپ کے دور کا بتانا چاہتا ہوں. میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور جب ہندوستان کی ہم غلامی کر رہے تھے تو 2 دفعہ جب برطانیہ نے 2 جنگوں کے اندر شرکت کی، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، تو سوابی کے نوجوانوں یہ یاد رکھو، لاکھوں لوگوں نے یہاں سے لڑے اور انگریز کے لیے قربانیاں دی. لاکھوں لوگ ہندوستان سے جا کے انگریز کی جنگوں میں لڑے، لیکن کبھی ان کو کسی نے نہیں پوچھا، نہ کبھی ان کا شکریہ ادا کیا گیا. اربوں روپیہ جو یہاں سے اکٹھا کر کے انگریزوں کی جنگ میں لگا، کسی نے نہیں پرواہ کی، کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، کیونکہ ہندوستان غلام تھا. غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب امریکہ کی جنگ ہوئی 9/11 کے بعد، اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی، تو سب کو آپ کو پتا ہے کتنے پختونخوا سے لوگوں نے قربانیاں دی انگریز کی جنگ میں، امریکنوں کی جنگ میں. 80,000 پاکستانیوں نے قربانیاں دی. اور یہاں قبائلی علاقے کے لوگ جو سارے پختونخوا کے ساتھ اب پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں، قبائلی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی دی. 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. لیکن کیا کسی نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا؟ کیا
امریکہ نے کہا کہ شکریہ پاکستان، آپ نے 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے، ہماری فوج 3 گنا زیادہ ہماری فوجیوں نے قربانی دی بنسبت جو امریکن افغانستان میں جن کی جانیں گئی. کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ کئی وہاں سے آوازیں اٹھی امریکہ سے کہ پاکستان کی وجہ سے وہ جنگ نہیں جیت سکے افغانستان میں. تو پاکستانیوں، میرے غیور باشعور سوابی کے نوجوانوں، میرے پاکستانیوں، یہ یاد رکھ لو کہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اس لیے یہ جو امپورٹڈ حکومت امریکی سازش کے تحت باہر کی سازش اور اندر کی سازش نے مل کے جو یہ حکومت ہمارے پہ ملوث کی ہے، میری قوم آپ تیار ہو جاؤ. ہم نے کسی صورت امریکوں کے غلاموں کو، چوروں اور ڈاکوؤں کو ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا. اس لیے آپ سب نے سوابی پاس ہے اسلام آباد سے، آپ سب نے آنا ہے اور میرے ساتھ شرکت کرنی ہے، اور ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا ہے، اور جنہوں نے مسلط کیا یہ حکومت کہ یہ ایک آزاد قوم ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت ہیں. اور سوابی جب پاکستان بن رہا تھا، پاکستان کا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ اللہ اللہ. سوابی یہ دونوں زرداری اور شریف 10 سال جب انہوں نے حکومت کی 2008 اور 2018 کے درمیان، اور ٹھیک کہہ رہے ہو، شکریہ یاد کرانے کا، ڈیزل ان کے ساتھ فٹ ہوا تھا. ان 3 اسٹوجز نے 10 سال جب حکومت کی مل کے، تو نوجوانوں 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر، 400. اور قبائلی علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈرون اٹیک کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 4000 میل دور بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر کمپیوٹر گیم کھیلی جاتی ہے بٹن دبا کے. 4000 میل دور امریکہ میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، سامنے کمپیوٹر سکرین ہوتی ہے اس کے، یہاں سے اس کو پیغام جاتا ہے کہ جی اس ایریا میں دہشت گرد ہے. 4000 میل دور بیٹھ کے وہ بٹن دباتا ہے، بم گرتا ہے، نیچے کون مرتا ہے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن سنیں ذرا میری بات، وہاں عورتیں بچے مرے، بزرگ مرے. ایک جگہ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا بجوڑ میں، 64 بچے مدرسے میں مر گئے، 64 بچے. ایک جگہ وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوتا ہے، 7 لوگ مر جاتے ہیں. جو زخمی ہوتے ہیں ان کی چیخوں کی آوازیں، لوگ آتے ہیں ان کو بچانے کے لیے.
دوسرا ڈرون اٹیک ہوتا ہے، 7 اور لوگ مر جاتے ہیں۔ صبح تک لوگ ڈرتے ہیں جاتے ہوئے قریب، جو زخمی ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، صبح کو لوگ بچانے جاتے ہیں، پھر ڈرون اٹیک ہوتا ہے، 7 اور مر جاتے ہیں، 21 لوگ مرتے ہیں۔ شادیوں پہ ڈرون اٹیک، جنازوں پہ ڈرون اٹیک۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ناصر طاری کے منہ سے ایک آواز نکلی، اور یہ گیدڑ نواز شریف کے منہ سے ایک دفعہ امریکنوں کو اس نے کہا، انہیں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ امریکنوں کو کہتے کہ یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے، دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ فیصلہ کریں مجرم کون ہے اور آپ ہی اس کو قتل کر دیں۔ جج، جوری، ایکسیکیوشنر، دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس ملک پہ جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے، 400 ڈرون اٹیک ہوئے، ایک دفعہ ان دونوں نے جرأت نہیں کی امریکہ کو کہنے کے لیے کہ کیا آپ اپنے ملک میں دہشت گرد کے اوپر ڈرون اٹیک کریں گے؟ جرأت تھی ان میں؟ کیا ان میں یہ جرأت تھی برطانیہ کو کہنے کے لیے کہ لندن میں ہمارا بڑا دہشت گرد جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا، کیا ہمیں اجازت دیں گے ڈرون اٹیک کر کے اس کو مارے؟ تو اگر اپنے ملک میں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ عدالت میں جا کے ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے، تو ہمارے ملک میں آپ نے کیسے آپ نے 400 ڈرون اٹیک کیے، بے قصور لوگوں کو مارا، عورتیں بچوں کو مارا، اور یہ تو جن کو پھر سے ان دو خاندانوں کو پھر سے جو مسلط کیا ہے، اسی لیے کیا ہے کہ یہ ان کے غلام ہیں، ان میں جرأت نہیں ہے، یہ پیسے کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ پیسے کے بت کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کے پیسے پڑے ہیں باہر، ان کے لندن میں امریکہ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ کبھی اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، یہ کبھی اپنی زبان ان کے اپنے آقاؤں کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے۔ اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں، اس لیے ان کو پاکستان پہ مسلط کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان نہ ان کو بیچ دے گا، نہ یہاں سے ان کی کسی جنگ میں شرکت کرے گا، نہ وہ اپنے ملک کے مفادات کو ان کے لیے قربان کرے گا، اپنے لوگوں کے فیصلے کرے گا، کیونکہ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ اس لیے نوجوانوں یہ سازش کی گئی، اور اس لیے آپ نے اسلام آباد پہنچنا، اور میں مغرب ہو رہی ہے، یہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے، لیکن میں جلدی بات کرتا ہوں۔ دوسری بات نوجوانوں، دوسری بات یہ جو لوگوں کو اوپر آپ کے مسلط کیا، یہ 30 سال سے یہ دو خاندان، بھٹو اور شریفوں کے خاندان 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے آج شہباز شریف کہتے ہیں جی ہم تو بیکاری ہیں، اس لیے غلام ہیں، اور ان کا ایک اور وزیر کہتا ہے ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہم تو امریکہ کی غلامی کرنے پہ مجبور ہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ آپ کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جو دو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایک ہے بت پیسے کا اور دوسرا بت خوف کا، اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے انہی بتوں کو توڑا تھا۔
خوف کے بت کو توڑا تھا, آزاد کیا تھا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں سکھایا تھا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے. دل میں ہونی انصاف کو ہو انصاف کہے عمران خان, تو چلی ہے اب تحریک کہ ہوگا ٹھیک یہ پیارا. تو میرے پاکستانیوں, ہمارا جو نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھے, انہوں نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے, ہم نے وہ لوگ بننے ہیں جنہوں نے دنیا کی امامت کرنی ہے. اللہ نے انسان کے ہاتھ میں یہ چیز چھوڑ دی ہے کہ وہ یا پرواز کر سکتا ہے اور وہ یا زمین کے اوپر رینگ سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان جب اوپر جاتا ہے تو فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے, اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو جانوروں سے نیچے چلا جاتا ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانوروں سے نیچے چلے گئے ہیں. ایک جانور بھی اتنا کھاتا ہے جتنا اس کی بھوک ہوتی ہے, ان کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا. اس لیے میرے نوجوانوں, ہم نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور آزاد رکھنے کے لیے نکلنا ہے. ایک دفعہ ملک کے ادارے تباہ ہو جائیں, ملک تباہ ہو جاتا ہے. جب چور اوپر بیٹھ جائیں وہ سب سے پہلے ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں. ایف آئی اے آج ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے. تو ان کے آفیسر جنہوں نے بڑی محنت سے شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیس, منی لانڈرنگ, نوکروں کے نام پہ, چپڑاسیوں کے نام پہ اربوں روپیہ جو انہوں نے پکڑا, ایک ہارٹ اٹیک سے مر چکا ہے, ڈاکٹر رضوان مر چکا ہے, اور دوسرا اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا جو دوسرا آفیسر تھا. آج وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے, اور میں انشاءاللہ اس پہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی زہر استعمال کی جاتی ہے جو کھانے میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو ایف آئی اے تو تباہ ہو گئی, اس کے اوپر ایک قاتل بٹھا دیا, فیصل آباد کا قاتل جس نے 18 لوگوں کو قتل کیا, رانا ثناء اللہ, وہ بیٹھ گیا اوپر. اب یہی ایف آئی اے سے وہ ہوگا جو ایم کیو ایم نے کراچی کی پولیس سے کیا تھا. 1996 میں نصیر اللہ بابر نے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا. 1997 میں گورنمنٹ چلی گئی پیپلز پارٹی کی, نواز شریف آ گیا, اس نے ایم کیو ایم سے سمجھوتا کر لیا. ایم کیو ایم نے چن کے ایک پولیس والے کو قتل کیا جو آپریشن میں شامل تھا. اور آج تک میرے پاکستانیوں, آج تک کراچی پولیس اپنے پیر پہ نہیں کھڑی ہوئی, رینجر بلانے پڑے ہیں. پولیس ختم ہوگی اس کے بعد. اسی طرح ادارے ختم ہوتے ہیں جب مجرموں کو اوپر بٹھاتے ہیں. اور اس لیے میرے پاکستانیوں, ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے, اپنے ملک کو بچانا ان چوروں سے, امریکوں کے غلاموں سے. اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے. پھر سے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, نکلو گے؟